تبھی میں نے کئی بار آغا امینی کا واقعہ سنایا کہ فرماتے ہیں اتنے دنوں سے امیر المؤمنین کے حرم میں جا رہا ہوں لیکن حاجت قبول نہیں ہو رہی. وہیں پہ ایک عرب کا بدو ان پڑھ آدمی حرم امیر المؤمنین میں آتا ہے، وضو نہیں کیا، ادب نہیں، اذن دخول نہیں پڑھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیرالائز بچہ ہے. اس نے امیر المؤمنین کی ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد رس، میرے بچے کو شفا دے. شفا دو گے تو ٹھیک، لیکن علی اگر تم نے شفا نہیں دی میں پھر تمہارے حرم میں نہیں آؤں گا. اگر میں نہیں کہتے میں سوچ رہا تھا میں عالم، میں مصنف، میں کتابیں لکھنے والا، میں حوض نجف میں تعلیم حاصل کرنے والا، میں با ادب ہو کے با وضو ہو کے امیر المومنین کے حرم میں آیا ہوں، 10 دن سے آ رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں مل رہی. اور یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے ایک لمحے میں آیا ہے اور امیر المومنین سے کچھ لے کے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ سوچا ہی تھا. تو وہ بچہ جو پیرالائز تھا، جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا. کہتا میں پریشان ہو گیا، مولا میں اتنے دن سے آ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، یہ عرب بدو ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہے، اسے آپ نے اتنی جلدی دے دیا. کہتا میں گھر چلا گیا، رات کو خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی. امام نے فرمایا امینی اپنے مولا سے شکایت نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہ کمزور العقیدہ تھا. اگر شفا نہ دیتے وہ کبھی پھر علی کے دروازے پہ نہ آتا. لیکن امینی ہمیں تجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، چاہے تجھے دیں تب بھی علی کو نہیں چھوڑے گا، چاہے تجھے نہ دیں تب بھی تو علی کو نہیں چھوڑے گا. یہ لالچ کا مکتب، یا لالچ کی وجہ سے اہل بیت کے پاس نہیں آتے. ہاں خدا اگر کسی کے صدقے میں کچھ دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، اگر خدا اہل بیت کے صدقے میں عطا کرتا ہے. لیکن عقیدے کی مضبوطی، تو فرمایا کہ یہ مکتب بنا ہی اس لیے کیونکہ یہاں تفریق ہے. تفریق کس چیز کی ہے؟ اگر صاحب معرفت بنو گے تو فرمایا پھر خدا تمہیں کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. موضوع رہا کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ. مقصد ابا عبداللہ تب پورا ہوگا جب ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے. اب اصلاح کا ٹاپک اتنا بڑا ہے، 10 دنوں میں گنجائش نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں سفرے پہ بیٹھتے ہو کھانے کی اصلاح، کاروبار کرتے ہو بزنس کی اصلاح، لباس پہنتے ہو کپڑے کی اصلاح، نگاہ ڈالتے ہو نگاہوں کی اصلاح، کلام کرتے ہو کلام کیسا کرنا چاہیے اس کی اصلاح، کانوں سے آوازیں سنتے ہو کون سی آوازیں سننی چاہیے اس کی اصلاح، معاشرے میں دوست بنانا ہے کس کو دوست بناؤ اس فکر کی اصلاح، لوگوں کے لیے سوچتے کس طرح ہو تمہارا طرز فکر کیا ہے اس کی اصلاح. اب یہ چیزیں ہم اپنی جیب سے نہیں نکالتے. ایون آپ معصومین کی دعائیں پڑھیں، آج کچھ دعائیں میں نے نکالی ہیں کیونکہ شب دعا ہے. معصوم فرماتے جب دعا بھی کرو تو دعا میں بھی معصوم لفظ اصلاح کو استعمال کرتے. پہلی دعا اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کے اندر میری اصلاح فرما. آج مسئلہ بدعقیدتیوں کا ہے. آج کئی قومیں، کئی لوگوں کو غالیت کی طرف، کچھ لوگ نصیریت کی طرف، کچھ لوگ شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مولا فرماتے دعا کیا کرو اللہم اصلح لی دینی. یہ ممبر ہے جو تمہارے عقیدوں کی اصلاح کرے گا، یہ ممبر ہے جو تمہارے فکر کی اصلاح کرے گا. چھوٹی چھوٹی عمر کے ذاکر پنجاب میں آ جاتے ہیں ممبروں پہ، کبھی کوئی حضرت جبرائیل کی توہین کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں علی الاعلان لعنت بھیجی ہے کہ جبرائیل کے دشمن پہ لعنت، اے محمد تیرے دشمن پہ لعنت. یہ اللہ کا واحد ملک ہے جس کا نام لے کے خدا کہے. لیکن آج ممبر پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے بندے کو گھٹایا جائے. بھئی فضائل امیر المؤمنین، کلام امیر المؤمنین میں سب سے بڑا معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان سازی ہے کہ یہ علی ہیں جو سلمان بناتے ہیں، یہ علی ہیں جو ابو ذر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو ہور بناتے ہیں، یہ جعفر صادق ہیں جو جعفر ابن حیان بناتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ابو حمزہ سمالی جیسی شخصیات کو کائنات. یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے خمینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے حسینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے سید علی خامنئی دیا. یہ اس مکتب کا کم، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایسے ایسے بڑی بڑی شخصیات انہوں نے دنیا. انسان سازی انبیاء کا کام تھا، بلڈنگ سازی نہیں. انسان بنانا، ایسے انسان بنانا کہ ایک انسان پورے معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے، ریولیوشن کو قائم کر دے. ایک زکزکی 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دے. یہ اصلاح معاشرہ، یہ اہل بیت کا کمال تھا، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک محدود چٹکلے بازی میں پڑ جائیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. ابھی بتا رہے مولانا صرف اس لفظ پہ کہ مولا علی کی 13 رجب کو ولادت. اب اسی بحث ولادت ہے، آمد ہے، ظہور ہے. اب کوئی ولادت کہے تو ظہور والے کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. لفظوں میں پڑھ کے اب دکھایا ہی جائے کہ بھائی ہم کیوں کہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں. اگر آپ نے ولادت بولا تو بے ادبی ہے،
ہمیشہ میں نے فکر کس چیز سے لینی ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. پہلی بات، آپ جو لفظ استعمال کرتے ہو وہ روایت میں ہے، وہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. امیر المؤمنین کی روایات میں لفظ ولادت ہے، اس میں کون سی توہین ہے؟ ہاں اہل بیت یہ فرماتے ہیں ہماری ولادت تمہاری طرح نہیں ہے. فرمایا کہ کبھی بھی ہماری کیفیت ولادت میں گفتگو نہ کیا کرو، سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا. کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے. تمہارا لینا دینا اس سے کہ امیر المؤمنین نے تجھے کیا دیا. اس بحث میں پڑھو گے کہیں نہیں پہنچو گے. نہ دین کا مسئلہ ہے نہ ایمان کا مسئلہ ہے. ایسی فضول بحثیں جس میں انسان کا دین، عقیدہ، ایمان کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے. لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کی مثلا نانی کا نام کیا تھا؟ بھائی اس کا نام جان کے آپ کے دین میں اضافہ ہونا ہے. حضرت موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا جس لکڑی سے، اور جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ بھائی اس سے آپ کے دین کا، ایمان کا کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل جس چیز سے تمہاری آخرت بنے گی وہ عمل ہے. یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کیا، اہل بیت کس راستے پہ چلے، سلمان کیسے سلمان بنا، ابو ذر کیسے ابو ذر بنا. یہ تمہارا لینا ہے کیونکہ ہم معصومین کی دعاؤں سے دور ہیں.